السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، آج ہم سورہ آل عمران کے فضائل اور فوائد پہ بات کریں گے۔ سورہ آل عمران تیسری سورت مبارکہ ہے قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے۔ اس سورہ آل عمران کی فضیلت یہ ہے کہ یہ پہلے نمبر پہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی پہلی تقریباً 80 آیات مقدسہ وہ ہیں جو نجران کے ساتھ حضور علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا تھا اس کے حوالے سے نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی تھی۔ آئیے اس کے فضائل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی فضیلت اس سورہ مبارکہ کی مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کے لیے 3 ایسی مثالیں بیان فرمائیں کہ میں آج تک بھی نہیں بھولا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 سایہ بان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں جو اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہوں گی، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی اور ان کو ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ دوسری اس سورت مبارکہ کی فضیلت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثوم برحق، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول، ہم زلف علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان دارمی شریف میں موجود ہے، کتاب فضائل القرآن میں باب فی فضل آل عمران، حدیث نمبر جو میرے پاس سنن دارمی ہے اس کی حدیث نمبر 3405 ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کامل الحیاء والایمان بھی کہا جاتا ہے، اور بے حیائی ہوگا جو ان کا حیا نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی تلاوت کرے، جو رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے گا، تو فرمایا اگر وہ نماز عشاء کے بعد اس کی تلاوت کرنے کے بعد سو جاتا ہے تو ساری رات اس کے لیے عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سنن دارمی میں امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3406 نمبر پہ ایک اور حضرت مکحول رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں ان کا فرمان عالی شان نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی آل عمران سورت کی فضیلت یہ ہو گئی، اور اس کے فوائد بھی ہیں بہت زیادہ۔ ان میں سے چند ایک فوائد آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی اسی سنن دارمی سے پڑھ رہا ہوں، 3407 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نعم کنز السعلوق کی سورۃ آل عمران یقوم بہا فی آخر اللیل، فرمایا محتاج شخص کے لیے بہترین خزانہ سورہ آل عمران ہے، جو جس کے ساتھ وہ رات کے آخر میں قیام کرتا ہے، یعنی جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کے وقت اس سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام محتاجیاں دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو لکھے گا ہی لکھے گا، لیکن اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان اسی سنن دارمی میں موجود ہے، 3404 نمبر پہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ من قرأ آل عمران، فرمایا فہو غنی، جس نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، فرمایا وہ غنی ہو گیا۔ یہ سورہ آل عمران کی تلاوت پہ اجر و ثواب ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کاروبار میں، مال میں، دولت میں برکت کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور محدثین و مفسرین کو پڑھیے، اور اگر ماہرین قرآن کو پڑھا جائے تو یہاں تک یہ چیز پتہ چلتی ہے، جو شخص مقروض ہو، یہ بالخصوص ان حضرات کے لیے جن پر قرضہ ہے اور قرضہ کی ادائیگی نہیں ہو رہی،
وہ توجہ سے سنیے گا کہ جو شخص مقروض ہو اور قرضہ ادا کرنے کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو اس صورت کو 7 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ قرضے سے خلاصی کے وسیع اسباب پیدا فرما دے گا۔ نمبر 2، یہی سورہ مبارکہ 7 بار پڑھنے سے خزانہ غیب سے رزق آئے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اسی کے ساتھ ہی ایک اور فرمان عالی شان بھی سماعت کیجئے گا کہ جو شخص اس صورت کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے، اس صورت کے جو اعداد ہیں ان کا اعداد کا نقش وہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس صورت مبارکہ کا نقش لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں تو فرمایا خزانہ غیب سے اس کے لیے ایسے روزی آئے گی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی توجہ طلب چیز ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان حضرت سیدہ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں، مفہوم حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اسم اعظم کہ جس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کی جو دعا قبول نہیں ہو رہی وہ بھی حضرات توجہ کیجئے گا، وہ اسم اعظم جس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہے، فرمایا وہ آیت الکرسی ہے اور آل عمران کی شروع والی آیت یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ، اور یقیناً یہ وہ فائدہ ہے جو ہر مسلمان کی تمنا ہے، وہ ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس سورہ آل عمران کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، روزانہ اس سورہ آل عمران کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ضرور بھی ضرور ایمان پہ فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں بھی اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کیجئے گا، جہاں اپنے لیے دعائیں کیجئے گا، اس فقیر کو بھی ان دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، قرآن کریم کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔